ملیحہ کا کمرہ نرم ہلکی روشنی سے بھرپور تھا۔ صوفے پر 2 کپ چائے کے رکھے تھے جن سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ دونوں کزنز ملیحہ اور انایا ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر باتوں میں گم تھی جب انایا نے ہلکی سی سانس بھر کر اپنی الجھن زبان پر لائی۔ یار ملیحہ، شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے اور میری جان نکلی جا رہی ہے یہ سوچ سوچ کر کہ پہلی رات کیا ہوگا، کیسے مینج کروں گی سب کچھ، کوئی ٹپ دے دو نا پلیز۔ سنا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میری سوچ سوچ کر جان نکلی جا رہی ہے۔ اس دن امی بھی باتوں باتوں میں بول رہی تھی ایک لڑکی کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بھئی میں درد وغیرہ برداشت نہیں کروں گی، کہہ دیتی ہوں۔ ملیحہ ہنس دی، بے ساختہ جیسے اس کی بے چینی ایک معصوم سی الجھن ہو۔ وہ بولی، میں تمہیں کیا ٹپ دوں گی؟ نہ میری شادی ہوئی ہے نہ منگنی، مجھے کیا پتا ان باتوں کا۔ ہاں تمہیں میری امی اچھی ٹپ دیں گی، جا کر ایک بار ان سے پوچھو۔ تمہیں اچھی طرح بتاؤں گی کہ شادی کی رات لڑکی کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ انایا نے آنکھیں تنگ کی، اسے گھورا، پھر شرارت سے بولی، ہاں تم تو چاہتی ہی یہ ہو، شادی سے پہلے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں اور میں گھر بیٹھ جاؤں، ہے نا؟ ملیحہ کھلکھلائی تھی، ویسے میڈم یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے نہ منگنی، ان سب سے مختلف آپ محبت تو کرتی ہو نا؟ کم سے کم اس حوالے سے ہی کچھ بتا دو کہ میں اپنے شوہر سے کیسے محبت کروں، کس طرح خیالوں میں ان کا تصور کروں۔ ملیحہ کا چہرہ ایک لمحے کو ساکت ہوا، ہنسی کے اثار جیسے چہرے سے مٹ گئے۔ وہ نظریں چرا کر بولی، کیا مطلب؟ میں کس سے محبت کروں گی؟ اس کا لہجہ صاف لڑکھڑا رہا تھا، نظریں سامنے رکھے چائے کے مگ پر جما چکی تھی، چہرے پر کوسوں قضا کے رنگ بکھر گئے تھے۔ انایا نے اپنی کوہنی اس کے کندھے سے ٹکائی اور مسکراتے ہوئے بولی، ارے رہنے دو، سب پتہ ہے مجھے کیسے تم بھائی کو پسند کرتی ہو، بس امی سے ڈرتی ہو۔ ڈرو مت، میں خود بات کروں گی تمہارے لیے، کیا پتہ وہ مان جائیں، اور کئی حد تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ زارون بھائی بھی آپ کی محبت میں گرفتار ہیں، کیا پتہ معاملہ بن جائے۔ ویسے اماں سے میں نے تمہارا ذکر تو کیا ہے، کتنا اچھا ہوگا تم میری بھابھی بن جاؤ گی۔ وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑے جا رہی تھی جبکہ وہ لال سرخ ہو چکی تھی۔ ملیحہ نے دھیرے سے سر ہلایا، ایک اداس سی مسکراہٹ لبوں پر ابھری، جیسے کوئی درینہ خواہش اس کے دل میں چپ چاپ سانس لے رہی ہو۔ یہ سب خواب جیسی باتیں ہیں نایا، مجھے نہیں لگتا کہ میری محبت مجھے مل پائے گی۔ تمہارا بھائی تو میری طرف دیکھتا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میں اس کے لیے بس ایک عام سی لڑکی ہوں، بلکہ اس سے بھی کئی گزری۔ آواز میں خفیف سا دکھ تھا، آنکھوں میں چمک جو ہمیشہ موجود ہوتی تھی جیسے کچھ مدھم سی ہو گئی ہو۔ انایا کچھ لمحے خاموش رہی، شاید وہ ملیحہ کی اس خاموش خواہش کو سمجھ رہی تھی یا پھر اپنی شادی کے خوف کو تھوڑی دیر کے لیے بھول چکی تھی۔ پھر اچانک بولی، اچھا اب چھوڑو ان باتوں کو، مجھے یہ بتاؤ میں کیا کروں، دل عجیب گھبرا رہا ہے۔ یار یہ لڑکے بہت تیز ہوتے ہیں، انہیں شادی کی رات کا سب پتہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے آگے کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ ایک ہی ہم ہی ہوتی ہیں جو بے وقوفی میں رہ جاتی ہیں، میری کوئی میچور دوست ہوتی وہ مجھے سب بتا دیتی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خوف کے مارے میری جان نکل رہی ہے۔ ملیحہ نے اپنی چائے اٹھائی، ایک گھونٹ لیا، پھر مسکرا کر بولی، تم بس چپ رہنا، جو کچھ کرنا ہوگا وہ اسحاق بھائی کر لیں گے، تم خاموشی سے بیٹھ جانا، سب مینیج ہو جائے گا، زیادہ سوچو مت۔ محبت نچھاور کرنا ویسے بھی لڑکوں کا کام ہوتا ہے، اگر اس میں بھی ہم مداخلت کریں گے تو یہ تو ناانصافی ہے۔ شادی کی پہلی رات ہمارے دلہے کے نام۔ انایا ہنسی، پہلے ہلکی پھر زور زور سے، کیا مطلب؟ میں بس پتھر کی مورت بن کر بیٹھ جاؤں؟ تمہاری بھی باتیں نرالی ہیں، اب انسان ہوں، رسپانس تو کروں گی، میری بات کا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ وہ دہکتے گالوں کے ساتھ بولی تھی۔ ملیحہ بھی ہنسنے لگی، دونوں کی ہنسی کمرے میں گونجنے لگی، جیسے لمحہ بھر کو سب خوف، الجھنیں اور بے یقینی کہیں پیچھے رہ گئی ہو اور صرف محبت ہی محبت ہو۔ مگر وہ معصوم جانتی ہی نہیں تھی، ہر مسکراتا ہوا چہرہ اور ہنس کر بات کر لینا سچائی نہیں ہوتی۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، کمرے کی کھڑکی سے ہلکی سی چاندنی اندر آ رہی تھی، روشنی اتنی مدھم تھی کہ صرف بستر کے قریب رکھے لیمپ کی لو ہی کافی محسوس ہو رہی تھی۔ ملیحہ اپنے بستر پر آدھی لیٹی ہوئی تھی، ایک ڈائجسٹ اس کے ہاتھ میں کھلا تھا اور وہ مکمل انہماک کے ساتھ اسے پڑھ رہی تھی۔ پورا گھر خاموشی کی آغوش میں تھا، صرف دیوار پر لگے کلاک کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔
تبھی کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ملیحہ نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور اگلے ہی لمحے فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ڈائجسٹ اب بھی ہاتھ میں تھا۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی نائلہ بیگم لہجہ قدرے سخت رکھتے ہوئے بولی، ملیحہ رات کے 11 بج رہے ہیں اور تم اب بھی لیٹ کر ڈائجسٹ پڑھ رہی ہو؟ یہ کوئی وقت ہے؟ میں سمجھی تم سو چکی ہوگی۔ تمہارے بابا کو بھی یہی بول رہی تھی کہ میری بچی 10 بجے ہی سو جاتی ہے، لیکن یہاں بچی ڈائجسٹ پڑھنے میں مگن ہے۔ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ ان کے خراب موڈ سے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی معاملہ پیش آیا ہے۔ ملیحہ نے جلدی سے کتاب ایک طرف رکھی اور نرم انداز میں بولی، کیا ہو گیا ہے امی؟ بابا تو نہ بنے، نیند نہیں آ رہی تھی تو پڑھ لیا کچھ۔ اب بتائیے، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ فوراً ہی سیدھی ہوئی تھی۔ اماں کی سخت ڈانٹ سے اسے شروع سے ہی ڈر لگتا تھا۔ بے شک وہ لاڈلی تھی، لیکن کچھ حدود تھی جو نائلہ بیگم نے اپنے گھر میں قائم رکھی تھی، جس کی پاسداری ان کے شوہر اور بیٹی دونوں پر لازم تھی۔ نائلہ بیگم نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئیں۔ ان کی نظریں ملیحہ پر ٹکی ہوئی تھیں، جیسے کچھ کہنا ہو مگر الفاظ ڈھونڈنے پڑ رہے ہوں۔ تمہارے بابا نے بھیجا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن دیکھو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی دل ہے۔ ان کے چہرے کے زاویے کچھ سخت ہو گئے تھے، جیسے اندر کوئی بات چبھ رہی ہو۔ ملیحہ نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا ہے امی؟ آپ اس طرح کیوں بات کر رہی ہیں؟ بابا ٹھیک ہیں کیا؟ کیا بات ہے بولیے۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ صرف لیمپ کی لو میں ان دونوں کے سائے دیوار پر ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ نائلہ بیگم بولی، تمہاری پھپھو زارون کا رشتہ تمہارے لیے لے کر آئی ہیں۔ انہوں نے تذکرہ چھیڑا ہے تمہارے بابا سے۔ بابا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم جانتی ہو تمہاری پھپھو کا رویہ کیسا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات وہ دماغ میں بٹھا کر سالہ سال ذلیل کرتی ہے۔ تمہارے بابا اس بار شب براتی دینا بھول گئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے کتنی باتیں انہوں نے مجھے سنائیں کہ بس کیا بتاؤں۔ میرا تو دل ہی بیٹھا جا رہا ہے۔ اگر تمہاری شادی میں نے اس خاندان میں کی تو وہ تمہارا لہو نچوڑ دے گی۔ یہ سوچ کر ہی میری جان خشک ہو رہی ہے۔ اور تمہارے بابا کے تاثرات سے صاف جھلک رہا ہے کہ اس بار بھی وہ اپنی بہن کے ہی حق میں فیصلہ دیں گے، اور یہی چیز میرا سکون غارت کر چکی ہے۔ ملیحہ کے چہرے پر جیسے ایک جھماکا ہوا ہو۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ اندر کچھ ایسی ہلچل مچ گئی تھی کہ لفظ اس کے لبوں پر آنے سے پہلے دل میں شور مچانے لگے۔ کیا واقعی اتنی جلدی؟ کیا واقعی وہ دعا سن لے گی جسے وہ دل ہی دل میں بے آواز مانگتی آئی تھی؟ محبت اتنی آسانی سے بھی مل سکتی ہے؟ وہ دھنگ رہ گئی تھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کچھ بول رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے تو بس ایک لفظ سمجھ آیا تھا کہ پھپھو نے زارون کی بات کی ہے، یعنی اس کی محبت کی بات۔ یہ الفاظ ہی اسے ہواؤں میں اڑا چکے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بہت نارمل لہجے میں بولی، امی پھپھو سے کیا لینا، ہمیں تو زارون کو دیکھنا چاہیے۔ وہ بہت اچھا ہے، بہت ملنسار طبیعت کا انسان ہے، خاندان کی پرواہ کرتا ہے، اپنی فیملی کے بارے میں سوچتا ہے۔ مجھے زارون میں تو کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ نائلہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے ملیحہ کو بغور دیکھا، جیسے کسی اندیکھے جذبے کو پڑھنا چاہتی ہوں۔ پھر بولی، تم پسند کرتی ہو اسے؟ ان کا لہجہ لمحے بھر کے لیے لڑکھڑایا تھا، آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہے تھے۔ ملیحہ نے فوراً نظریں جھکا لی، سر کو نفی میں ہلایا اور دھیرے سے بولی، نہیں میں پسند نہیں کرتی۔ میں صرف ایک بات کہہ رہی ہوں آپ کو اور بابا کو، جو مناسب لگے کر لیجیے گا۔ میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں آپ کی خوشیوں میں خوش ہوں۔ وہ فوراً ہی بات سنبھال گئی تھی، البتہ خوف سے اس کی ہتھیلی بھیگ چکی تھی۔ نائلہ بیگم چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہیں، پھر بس ایک اچھا ٹھیک ہے کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ایک نظر پھر اپنی بیٹی پر ڈالی اور بولی، اب سونے کی کوشش کرو، بہت رات ہو رہی ہے۔ اب میں تمہارے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی نہ دیکھوں۔ کچھ اصول ہوتے ہیں جس کی پاسداری سب کو کرنی ہے، سمجھی؟ یہ کہتے ہی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی ملیحہ کے چہرے پر ایک ایسی ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی جیسے کسی چھپی ہوئی خوشی نے دل کے اندر چراغ سا جلا دیا ہو۔ وہ اپنے تکیے پر سر رکھ کر آہستہ سے مسکرائی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا، جو الفاظ سے نہیں صرف دل کی دھڑکن سے ادا ہوا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ آخر بچپن کی محبت اسے ملنے جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا اگر بابا راضی ہیں تو وہ اماں کو بھی راضی کر لیں گے۔ اسے تو صرف ابھی خوشیاں منانی تھی، اس بات سے بے خبر کہ خوشیاں اتنی آسانی سے کبھی میسر نہیں ہوتی۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے سوائے خاموش رہنے کے۔
اور یہی خاموشی اس کے سکون کو غارت کرنے والی تھی۔ لاؤنج کی فضا نیم روشن تھی۔ چھت سے لٹکتے فانوس کی ہلکی زرد روشنی پورے ماحول کو ایک سنجیدہ سا تاثر دے رہی تھی۔ نرگس بیگم کاؤچ پر آرام دہ انداز میں بیٹھی تھیں اور سامنے صوفے پر عنایا کچھ جھکی جھکی سی احترام سے بیٹھی ان سے بات کر رہی تھی۔ ان کے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت ہو رہی تھی۔ آوازیں دھیمی تھیں لیکن چہروں کے تاثرات سنجیدہ۔ اچانک لاؤنج کے داخلی دروازے سے قدموں کی آواز سنائی دی اور زارون اندر داخل ہوا۔ چہرہ تپا ہوا تھا، آنکھوں میں غصہ نمایاں اور پیشانی پر بل واضح تھے۔ دونوں خواتین نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ آپ کس کی اجازت سے میرا رشتہ ماموں کے گھر لے کر گئیں؟ نہ سلام، نہ دعا اور نہ ہی کوئی دوسری بات، سیدھا وہ بھڑکا تھا۔ زارون قدم روکے بغیر 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے بولی، آواز بلند تھی مگر مکمل قابو میں۔ میں نے اب سے واضح کہا تھا کہ مجھے ملیحہ سے شادی کرنی ہے۔ بے شک وہ خوبصورت ہے، پڑھ رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کسی سے بھی میرا رشتہ طے کر دیں گی۔ یہ میری زندگی ہے امی، آپ اس کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو کسی قیمت پر بھی اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا۔ آگے جا کر بہت مسائل ہوتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان تعلقات اچھے نہ ہوں تو آنے والی نسل بھی برباد ہو جاتی ہے۔ نرگس بیگم آہستگی سے کھڑی ہوئیں۔ ان کا چہرہ اسپاٹ تھا لیکن نظروں میں ایک ماں والی گرفت موجود تھی۔ تمہاری زندگی ضرور ہے لیکن یہ زندگی میں نے تمہیں دی ہے، وہ حق سے بولی تھی۔ زارون طنزیہ مسکرایا۔ پیدا کر کے احسان جتائیں گی آپ؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ وہ لڑکی میرے قابل نہیں ہے۔ میں ایک مختلف انسان ہوں جسے زندگی اپنی مرضی سے جینی ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسی لڑکی ہے جس کی زندگی کو اس کے ماں باپ نے کنٹرول کر رکھا ہے۔ وہ بولا نہیں، چلایا تھا۔ عنایا ماحول کی سنگینگی کو کم کرنے کے لیے فوراً بولی، زارون بھائی بیٹھیے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس قدر غصہ کرنا ایک بے وقوفی کی علامت ہے۔ آپ بیٹھ کر سکون سے بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی برائیوں کو چھوڑ کر اچائی کو سوچیں گے تو وہ لڑکی بھی آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن آپ اس طرف دھیان دینا ہی نہیں چاہتے۔ نرگس بیگم نے زارون کا ہاتھ تھاما اور اسے نرمی سے صوفے پر بٹھایا۔ بیٹھ جاؤ، تھوڑا دماغ سے بات کرو۔ جذبات میں بہہ کر کچھ بھی کہہ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ بے وجہ تم غصہ کر کے اپنا خون بھی جلا رہے ہو اور میری زندگی بھی عذاب بنا رہے ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں کبھی بھی کوئی کام فائدے کے بنا نہیں کرتی۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے لیے تمہارے جذبات ہمیشہ سے کیا رہے ہیں۔ زارون بے دلی سے بیٹھ گیا مگر چہرے پر اب بھی ناراضگی تھی۔ اسے معلوم تھا اس کی ماں اسے بہت پیار کرتی ہے، لیکن ابھی یہ بات اسے بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو جس میں کانفیڈنس ہی نہیں۔ نرگس بیگم نے اپنا انداز نرم رکھتے ہوئے عنایا کی طرف دیکھا، پھر زارون کی طرف رخ کر کے بولی، عنایا بتا رہی تھی کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، بلکہ بے انتہا محبت کرتی ہے، اور تم خود سوچو ملیحہ کے ابو کا کتنا بڑا مارٹ ہے، کتنی دکانیں ہیں جن کا کرایہ آتا ہے، اتنا بڑا گھر ہے۔ اگر بھائی اور بھابھی نہ رہے تو وہ سب کس کا ہوگا؟ تمہارا ہی۔ اور جہاں تک مجھے معلوم ہے مارٹ تو ملیحہ کے نام ہی ہے۔ زارون خاموشی سے سب سنتا رہا۔ وہ باتیں جو اسے نہیں سوچنی چاہیے وہ سب اب صاف اور حسابی انداز میں اس کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ نرگس بیگم کی بات جاری تھی، تھوڑا دماغ سے سوچو زارون، یہ جس بات کا نہیں مستقبل کا معاملہ ہے۔ تم ایک اچھا کاروبار کر سکتے ہو، بھائی تمہیں ایک مضبوط کاروبار سیٹ کروا کر دے سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے کاروبار سیٹ نہیں بھی کروایا نا تو وہ مارٹ تو تمہارا ہی ہوگا۔ بیٹھ کر کھاؤ گے تم ایک مالک کی طرح، صرف کیش لینے جایا کرو گے۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا کرو۔ زارون نے گہری سانس لی، نظریں نیچی کر لی، پھر چند لمحوں بعد بولا، لیکن امی وہ مجھے پسند نہیں ہے، عجیب سی ہے، بہت سادہ اور گھریلو۔ وہ رکا اور پھر اپنی بات کی اہمیت کو خود ہی کم کرتے ہوئے بولا، خیر آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اور ماننا بھی شاید مجبوری ہے، آپ جو مناسب سمجھیں کر لیں۔ آپ کی باتیں واقعی درست بھی ہیں، بزنس کی تو مجھے واقعی ضرورت ہے۔ اگر بزنس نہیں ہوگا تو ہم آگے زندگی کیسے بسر کریں گے؟ بابا نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھوں میں الجھن اب بھی موجود تھی لیکن لہجہ سپردگی کا تھا۔ وہ بغیر کچھ اور کہے لاؤنج سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کو بات سمجھ آ چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی نرگس بیگم اور عنایا کی نظروں کا تبادلہ ہوا اور دونوں کے چہروں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے کوئی رکا ہوا کام بنا ہو اور وقت ان کے حق میں جھک رہا ہو۔ چمچماتی سیاہ مرسڈیز شہر کی روشن سڑکوں پر دھیمی رفتار سے رواں دواں تھی۔
باہر کی دنیا لائٹوں، شاک بورڈز اور چلتی گاڑیوں سے آباد تھی، لیکن گاڑی کے اندر مکمل خاموشی اور نفاست کا راج تھا۔ پیچھے کی سیٹ پر وجدان خانزادہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، گہرے خیالوں میں ڈوبا ہوا۔ اس کی نظریں شیشے سے باہر کی طرف تھیں، جیسے منظر نہیں بلکہ کچھ سوچیں دیکھ رہا ہو۔ وہ مکمل بلیک 3 پیس سوٹ میں تھا، سفید قمیض کے کالر سے ہلکا سا نیلا ٹائی جھانک رہا تھا، بال سلیقے سے سیٹ، چہرہ سخت اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی۔ 28 سالہ وجدان کے چہرے پر ایک عجیب سا روب تھا، جو کسی بزنس ٹائکون یا خفیہ ادارے کے آفیسر سے کم نہ لگے۔ چند لمحے بعد اچانک اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ وہ چونکا نہیں، بس ایک نظر اسکرین پر ڈالی جہاں سرفراز کا نام جگمگا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگا لیا۔ اگر اس جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو وہ کبھی بھی فون ریسیو نہیں کرتا۔ اس کے کام کا وقت تھا اور اس وقت وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ دوسری طرف سے سرفراز کی آواز سنائی دی، تھوڑی گھبرائی مگر مکمل پروفیشنل۔ کیپٹن آپ کہاں ہیں؟ اوپر سے ہدایت آئی ہے کہ آپ فی الحال گھر پر رہیں گے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں۔ یہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر آپ اسی طرح لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے، معذرت کے ساتھ آپ کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ وجدان نے گردن تھوڑی سی دائیں موڑی اور خاموشی سے گہرا سانس لے کر بولا، یہ میرا معاملہ ہے سرفراز، میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں، تم صرف اتنا بتاؤ مشن کا کیا بنا؟ سرفراز کی آواز میں فکر مندی واضح تھی۔ سر، مشن ہوتے رہیں گے، لیکن اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم اوپر کیا جواب دیں گے؟ آپ جانتے ہیں اس ادارے میں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جو دماغ لے کر آپ کام کرتے ہیں، یہاں کسی کے پاس ویسا وژن نہیں۔ آپ کیوں اتنے جذباتی ہو رہے ہیں؟ وجدان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر آنکھوں میں سرد مہری باقی رہی۔ مجھے میرا بزنس بھی دیکھنا ہوتا ہے سرفراز، میں آفس میں جا رہا ہوں، تم ٹینشن مت لو، میں نے بلٹ پروف گاڑی منتخب کی ہے، سیکیورٹی اپنی جگہ ہے، تم بھی تھوڑا دماغ استعمال کرو اور حالات سنبھالو، فضول دھمکیاں اور باتوں سے پرہیز کیا کرو، مجھے یہ انداز ناپسند ہے۔ سرفراز کی آواز اب سنجیدہ اور قدرے سخت ہو گئی تھی۔ سر، یہ کوئی عام مشن نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو آپ کی حفاظت لازمی ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ مشن، یہ ٹیم، سب کچھ بکھر جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک لیڈر کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ آپ ہمارے لیے صرف ایک آفیسر نہیں، ایک سسٹم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ وجدان نے مختصر سا ہوں کہا اور بات کو ختم کرتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی تاثر نہیں تھا، وہ مکمل سنجیدگی میں واپس آ چکا تھا۔ گاڑی کے اندر پھر وہی خاموشی چھا گئی، مگر اب وہ پہلے سے زیادہ بوجھل تھی۔ سامنے کا آئینہ اس کی آنکھوں کا عکس دکھا رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا تھا اور نظر واپس باہر کے مناظر پر مرکوز کر لی تھی۔ اس ادارے کو جوائن کر کے وہ پچھتانے لگا تھا، جس نے دھیرے دھیرے اس کی آزادی اس سے چھین لی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن چڑھ کر کھانے کی میز پر پڑ رہی تھی۔ کچن سے تازہ پراٹھوں اور انڈوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ٹیبل پر چائے کی کیتلی رکھی تھی، برتن کرینے سے رکھے گئے تھے، ہر چیز معمول کے مطابق تھی سوائے فضا میں چھائی سنجیدگی کے۔ وہ ملیحہ کالج یونیفارم میں ملبوس، بال سلیقے سے بندھے، چہرہ نرمی اور تازگی لیے ناشتے کی میز پر پہنچی ہی تھی کہ اس نے ضیاء صاحب کو فون پر غصے میں بات کرتے سنا اور اگلے لمحے وہ بے چین سی ہو گئی تھی۔ ضیاء صاحب کرسی پر بیٹھے فون کان سے لگائے بول رہے تھے، آواز دبنگ اور لہجہ سخت تھا۔ اگر میں رشتے سے انکار کر رہا ہوں نرگس، تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ میری بیٹی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، تمہارے گھر میں وہ سروائیو نہیں کر پائے گی۔ تم بہت اچھی ہو، تمہارا شوہر، بچے سب اچھے ہیں، لیکن رشتہ داری کر کے میں تم سے اپنا رشتہ بھی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ بہن بھائیوں میں رشتہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ الفاظ جیسے ملیحہ کے سینے میں گھونسا بن کر اترے تھے۔ وہ رک گئی، قدموں کی آواز دب گئی تھی، چہرے پر پریشانی پھیل گئی تھی، نظریں باپ پر جم گئیں جو اس کے سب سے بڑے محافظ تھے، اور آج وہی اس کی امید کے محل کو گرا رہے تھے۔ ضیاء صاحب ابھی بول رہے تھے، اچھا خیر اب فون رکھو، باقی باتیں آمنے سامنے کر لیں گے، مگر ذہن میں بٹھا لو میں اپنی بہن سے رشتہ جوڑ کر اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے فون میز پر رکھا۔ ملیحہ کی سانس جیسے اٹک گئی ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ چند لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی جیسے زمین نے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی اور دل جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ ابھی ایک ہفتہ ہی تو ہوا تھا اس بات کو طے ہوئے جس میں اس کی دعائیں قبول ہوئی تھیں۔
وہ رشتہ جسے وہ دل سے چاہتی تھی، کیسے لمحوں میں باپ کی ایک کال نے سب کچھ مٹی میں ملا دیا۔ ضیاء صاحب نے اس پر ایک نظر ڈالی، جیسے اس کی موجودگی کو بھی محسوس کیا ہو۔ بیٹا بیٹھو، ناشتہ کرو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ملیحہ نے نظریں چرا لی، دل کی حالت زبان پر لانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، جی بابا، اور خاموشی سے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہ وہ پراٹھے کو ہاتھ لگا سکی، نہ چائے کو۔ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی بے رنگ لگ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اب بھی اپنے باپ کے الفاظ گونج رہے تھے، وہ میری بیٹی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ وہاں سروائیو نہیں کر پائے گی۔ ناشتہ ویسا ہی تھا جیسا روز ہوتا تھا، مگر آج اس کا ذائقہ ختم ہو چکا تھا، جیسے میز پر کھانے کی بجائے خوابوں کا ملبہ بکھرا ہوا ہو۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج سر پر تھا اور گرمی معمول سے کچھ زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ سڑکیں قدرے سنسان تھی، کہیں کہیں گاڑیوں کی ہلکی آمد و رفت جاری تھی۔ ملیحہ کالج سے واپسی پر اپنی ہی دھن میں چلتی آ رہی تھی۔ اس کے قدم سست تھے، چہرے کی رنگت پیلی، آنکھوں کے گرد ہلکے سے سائے نمایاں تھے۔ یونیفارم پسینے سے تھوڑا گیلا ہو چکا تھا، کندھے پر بیگ ڈھلک رہا تھا، لیکن وہ جیسے ارد گرد سے بے خبر تھی۔ ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، بابا کا وہ جملہ جو صبح ناشتے کی میز پر سنا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل مزید بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اسی عالم میں اچانک ایک انجانی سی کیفیت نے اس کا دھیان ہٹایا، کوئی غیر مانوس سی کشش، جیسے کسی کی نظر اسے محسوس ہوئی ہو۔ اس نے بے اختیار گردن موڑی، سامنے ایک بڑا چمچماتا ہوا بلیک کلر کا 4x4 ریسٹورنٹ کے پاس کھڑا تھا۔ گاڑی کے ساتھ ہی ایک قداور وجیہہ مرد موبائل پر بات کر رہا تھا، سیاہ شلوار میں ملبوس، آنکھوں پر سن گلاسز، چہرے پر مکمل اعتماد۔ وہ منظر کچھ لمحے کو جیسے رک سا گیا، لیکن پھر اچانک ملیحہ کی نظر سڑک پار ایک اور جانب گئی۔ ایک شخص سنبھلتے قدموں کے ساتھ بندوق تھامے اس شخص کی طرف نشانہ لے چکا تھا۔ ملیحہ کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ لمحے بھر کو ساکت ہوئی، پھر آنکھیں پھاڑ کر اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کی، بغیر کچھ سمجھے۔ بے ساختہ اس نے بیگ نیچے پھینکا اور تیزی سے اس شخص کی طرف دوڑی۔ کوئی چلا رہا تھا، وجدان نیچے، لیکن اس سے پہلے ہی ملیحہ پوری قوت سے وجدان کو دھکا دے چکی تھی۔ دونوں زمین پر گرے اور اگلے ہی لمحے فضا میں گولیوں کی آواز گونجی۔ ایک نہیں، دو نہیں، 4 گولیاں۔ چند لمحے جیسے رک سے گئے۔ ملیحہ زمین پر تھی اور اس کے اوپر وہ مرد، وجدان خانزادہ، سنجیدگی سے ہوش و حواس میں اسے دیکھ رہا تھا۔ نظروں میں بے اختیار پسندیدگی کا جذبہ ابھرا تھا۔ لمحے بعد وہ وقت کا احساس کرتے ہوئے آہستگی سے بولا، محترمہ آنکھیں کھولیے، آپ محفوظ ہیں۔ ملیحہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ سامنے ایک انجان سنجیدہ چہرہ تھا جس میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا، اپنے کپڑے جھاڑے اور پھر ہاتھ بڑھائے بغیر بس نظریں جھکا کر پیچھے ہٹا۔ ملیحہ بھی شرمندگی اور جھجک کے عالم میں سنبھل کر کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ کچھ بولتی، وجدان نے دھیرے سے کہا، میں وجدان خانزادہ ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میری جان بچائی، یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ ملیحہ نے تھوڑا سانس بحال کی اور قدرے سرد لہجے میں بولی، اگر اتنے بڑے VIP ہیں تو کم سے کم اپنے گارڈز کو محتاط رکھا کریں، آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی نشانے پر آ سکتا ہے، اس طرح پبلک میں آپ کو نہیں گھومنا چاہیے۔ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے بیگ کی طرف بڑھی، اسے اٹھایا اور پلٹ کر بغیر دیکھے چل دی۔ وہ پہلی ایسی تھی جس نے وجدان کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر بات کی تھی۔ پیچھے وجدان خاموش کھڑا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک آ چکی تھی، ایک حیرانی، ایک کشش اور کہیں گہرائی میں ایک اداسی۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے جھک کر سلام کیا، نہ متاثر ہو کر نظریں جھکائیں، وہ صرف سچ بولی۔ اور وجدان خانزادہ کو پہلی بار کوئی اچھی لگی تھی۔ نرگس بیگم کے گھر کا لاؤنج اس وقت بے حد کشادہ فضا میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوپہر کے دھوپ کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی، لیکن اندر کے ماحول پر جیسے سائے چھائے ہوئے تھے۔ عنایا صوفے پر پریشان بیٹھی تھی اور نرگس بیگم سامنے کھڑے ہو کر غصے میں آگ بھگولا ہو رہی تھی۔ تم نے کہا تھا وہ زارون کو پسند کرتی ہے، تم نے کہا تھا انکار نہیں ہوگا۔ ان کا لہجہ بلند تھا اور چہرے پر واضح ناراضگی تھی۔ یہ پھر کیا تماشا ہے؟ تمہارا اندازہ غلط نکلا یا تم نے جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ بولا؟ عنایا گڑبڑا گئی، گھبراہٹ سے موبائل اٹھایا اور جلدی سے ملیحہ کا نمبر ڈائل کیا۔ امی مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا، ایک بار بات تو کر لینے دیں۔ نرگس بیگم نے ہاتھ نچاتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ بس اب کچھ مت کہو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ دوسری طرف کال ریسیو ہو چکی تھی۔ ملیحہ کی مدھم سی آواز ابھر کر آئی، ہیلو،
انایا جلدی سے بولی، کہاں تھی تم؟ صبح سے فون کر رہی ہوں، تم تو جیسے غائب ہو گئی ہو۔ ملیحہ کا لہجہ بجھا ہوا تھا۔ گھر پر ہی تھی، ابھی کالج سے آئی ہوں، بولو کیا ہوا؟ انایا نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر تناؤ بھرے لہجے میں بولی، زیادہ بھولی نہ بنو، سب معلوم ہے مجھے، تمہارے باپ نے ہمارے رشتے سے انکار کر دیا ہے اور میں مان نہیں سکتی کہ تمہیں اس بات کا علم نہ ہو۔ ملیحہ نے لمحہ بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولی، ہاں مجھے پتا ہے، لیکن یہ بڑوں کے فیصلے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ انایا کا لہجہ بلند ہوا، مگر تم بھائی کو پسند کرتی تھی۔ فون لائن پر لمحہ بھر کی خاموشی چھا گئی، پھر ملیحہ بہت نرمی اور ٹھہراؤ سے بولی، ہاں پسند کرتی ہوں، لیکن تمہارے بھائی سے زیادہ مجھ پر میرے ماں باپ کا حق ہے۔ اگر میں تمہارے بھائی کو پسند کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کروں۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں یقیناً کوئی بہتری دیکھی ہوگی، اسی لیے میں خاموش ہوں۔ انایا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ملیحہ بات سمیٹتے ہوئے بولی، خیر تم گھر چکر لگا لینا، فی الحال مجھے اسائنمنٹ مکمل کرنا ہے، بعد میں بات کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی فون بند ہو گیا۔ انایا خاموش، بے حد الجھی ہوئی بیٹھی رہی۔ نرگس بیگم نے طنزیہ ہنگارہ بھرا اور بولی، دیکھ لیا تمہاری دوستی کا نتیجہ، اس لڑکی نے تو تمہیں کچھ سمجھا ہی نہیں، اور میں پتہ نہیں کیا سوچ کر اس کے در پر اپنی زبان لے گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ سخت قدموں سے اٹھی اور غصے سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جیسے کوئی بہت بڑا نقصان برداشت کر لیا ہو جس کا دکھ الفاظ سے بیان نہ ہو سکے۔ لاؤنج کی فضا جیسے اور بوجھل ہو گئی تھی۔ انایا چپ چاپ بیٹھی رہی اور نرگس بیگم کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ وجدان خانزادہ کا دفتر مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں، ایئر کنڈیشنرز کی ہلکی آواز پس منظر میں مدھم سی سنائی دے رہی تھی۔ سامنے کی میز پر چند فائلیں ترتیب سے رکھی تھیں، ایک طرف لیپ ٹاپ بند حالت میں پڑا تھا اور وہ خود اپنی گھنے بھوؤں کے نیچے گہری نظریں کسی خیال میں ڈبائے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں تھکن کے ساتھ کسی انکہے سوال کی پرچھائیاں تھیں۔ دروازے پر آہستہ سی دستک ہوئی، پھر دروازہ کھلا۔ سرفراز 2-3 سول کپڑوں میں ملبوس افسروں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی سب نے باقاعدہ سیلیوٹ کیا، جبکہ اس نے سر کی ہلکی جنبش سے جواب دیا۔ دیکھا سر، سرفراز نے وجدان کو براہ راست دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ باہر بغیر حفاظتی اقدامات کے نہیں جا سکتے، لیکن آپ نے پھر بھی خطرہ مول لیا۔ آج بھی آپ آرام سے دفتر میں بیٹھے ہیں اور آپ کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی جان کو سنجیدہ خطرہ لاحق ہے۔ آپ کا چہرہ منظر عام پر آ چکا ہے، ہر کوئی جانتا ہے آپ کون ہیں۔ وجدان نے نظریں سیدھی سرفراز پر جما دی اور دھیمے لہجے میں بولا، یہاں تم مجھے لیکچر دینے آئے ہو یا میری بات سننے؟ سرفراز سیدھا ہو کر فوراً بولا، ظاہر ہے سر آپ کی بات سننے، لیکن یہ کہنا میرا فرض ہے کیونکہ ہم سب آپ کی حفاظت چاہتے ہیں سر۔ وجدان نے گہرا سانس لیا، دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ فکر کی ضرورت نہیں ہے سرفراز، میں اپنا دھیان رکھ سکتا ہوں۔ اب ایک کام کرو، اس شوٹر کو ٹریس کرنے کی کوشش کرو۔ سرفراز فوراً متوجہ ہو گیا۔ وجدان نے بات جاری رکھی، ریسٹورنٹ کے سامنے 4 کیمرے لگے ہوئے تھے۔ جس وقت حملہ ہوا میں دائیں طرف کھڑا تھا، تب ایک لڑکی نے مجھے دھکا دیا تھا اور میری جان بچائی۔ اس طرف بھی ایک کیمرہ لگا ہوا تھا۔ مجھے اس فوٹیج کی مکمل جانچ کرواؤ اور اس لڑکی کے بارے میں مکمل معلومات نکالو اور شوٹر اسے ہر حال میں پکڑو۔ سرفراز نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، سر ہم نے معلومات نکال لی ہیں، وہ لڑکی بہت سادہ اور گھریلو مزاج کی ہے۔ نام ہے ملیحہ ضیاء احمد، سیکنڈ ایئر کی طلبہ ہے اور لاہور کے اندرونی علاقے میں رہتی ہے۔ اس کے والد ضیاء صاحب مین روڈ پر مارٹ کے مالک ہیں۔ لڑکی کا ابھی تک کہیں رشتہ نہیں ہوا اور وہ کالج کے علاوہ کہیں آتی جاتی بھی نہیں۔ وجدان نے ہلکی سی سر کو جنبش دی، چہرے پر سنجیدگی برقرار رہی۔ ٹھیک ہے، اس کی مکمل تفصیل میرے پاس لاؤ اور شوٹر کا سراغ جلد از جلد لگاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ سرفراز اور باقی افسر بادب کھڑے ہوئے، سیلیوٹ کیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ وجدان خانزادہ ایک لمحے کو آنکھیں بند کیے، جیسے اس لڑکی کی تصویر ذہن میں تازہ کر رہا ہو جس نے کسی جذبے کے تحت اپنی پرواہ کیے بغیر اس کی جان بچا لی تھی۔ وہ ایک لمحہ تھا جب ہزاروں دلوں سے نفرت کرنے والا اپنا دل دھڑکنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
الماری کھلی ہوئی تھی اور ملیحہ کی ماں نائلہ بیگم ترتیب سے کپڑے طے کر کے اندر رکھ رہی تھی۔ دھوپ کی ہلکی شعاع کھڑکی کے پردے سے چھن کر کمرے میں روشنی پھیلا رہی تھی۔ ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، جیسا کہ نائلہ بیگم کا مزاج تھا، منظم، ترتیب پسند اور ذمہ دار۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، ملیحہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ قدم دھیمے تھے اور چہرے پر الجھن واضح تھی۔ نائلہ بیگم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور ہلکے سے مسکرا کر بولی، کیا ہوا؟ بھوک لگ رہی ہے؟ میں تو ابھی روٹی ڈالنے جا رہی تھی۔ ملیحہ کچھ کہے بغیر ان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ 2-3 لمحے گزرے، ماں نے کپڑے طے کرنا جاری رکھا۔ پھر ملیحہ نے دھیمی آواز میں کہا، امی مجھے آپ سے تھوڑی بات کرنی ہے، کیا تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ نائلہ بیگم نے ایک نظر اس پر ڈالی، ہاتھ کپڑے پر رکا لیکن چہرے کا تاثر بدلا نہیں۔ ہاں کہو، کیا ہوا؟ لہجہ حسب معمول مصروف اور سیدھا تھا۔ ملیحہ نے نظریں جھکا لی اور چند لمحے چپ رہی، پھر ہمت کر کے بولی، ویسے بابا نے انکار کیوں کیا رشتے سے؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ انہوں نے الماری کا دروازہ بند کیا اور گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ہاں میں نے ہی منع کر دیا تھا۔ ملیحہ نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ آپ نے؟ کیوں امی؟ انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا، مجھے تمہاری پھپھو شروع سے ہی پسند نہیں، ایک لالچی عورت ہے، ہر بات میں فائدہ ڈھونڈتی ہے اور لوگوں کو استعمال کرنے کی عادت ہے، اور جہاں تک زارون کی بات ہے وہ بھی اس کی ہی پرچھائی لگتا ہے۔ ماں بیٹے دونوں ایک جیسے، میرا دل مطمئن نہیں تھا اس رشتے سے، اسی لیے انکار کر دیا۔ ملیحہ نے ایک آہ بھری مگر زبان سے کچھ نہ نکلا۔ نائلہ بیگم نے اسے دیکھا، پھر مزید بولی، اور تمہیں بھی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ عنایا یا کوئی اور تم سے کچھ کہے تو صاف کہہ دینا کہ یہ میرے گھر والوں کا معاملہ ہے، میرا کوئی اختیار نہیں۔ ملیحہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی امی۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی لیکن آنکھوں میں نمی اور دل میں اداسی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارادہ کچھ اور تھا، دل کی بات کہنے کا، ماں کو اپنی پسند کا بتانے کا، لیکن الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ جیسے ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ خود کو روک گئی تھی۔ شام کی دھوپ اب مدھم پڑ چکی تھی، گلی میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان ہلکے سنہری رنگ میں لپٹا ہوا تھا۔ ضیاء صاحب کے گھر کے باہر ایک سیاہ لگژری گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں سے ایک وقار سے بھرپور شخصیت اتری، بلیک شلوار قمیض، ہلکی سی خوشبو اور چلنے کے انداز میں ایک خاص اعتماد۔ دروازے پر دستک دی گئی۔ نائلہ بیگم نے دروازہ کھولا، ان کے چہرے پر معمول کی نرمی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو ٹھٹک گئیں۔ جی کون؟ انہوں نے پوچھا۔ سامنے کھڑے وجدان خانزادہ نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا، مجھے ضیاء صاحب سے بات کرنی ہے، میں وجدان خانزادہ ہوں، بزنس ٹائکون۔ ہو سکتا ہے نام سنا ہو آپ نے؟ نائلہ بیگم نے بے اختیار متاثر ہوتے ہوئے کہا، جی ہاں سنا ہے۔ آئیے اندر آئیے۔ وہ فوری طور پر دروازے سے ہٹ گئیں اور وجدان کو لاؤنج میں لے آئیں۔ ان کے انداز میں عزت اور حیرت دونوں جھلک رہے تھے۔ چند لمحے بعد ضیاء صاحب اندر آئے۔ ان کے پیچھے نائلہ بیگم اور ساتھ ہی نرگس بیگم تھی، جو تھوڑی ہی دیر پہلے اپنے بھائی سے ملنے آئی تھی۔ نرگس بیگم کا چہرہ ابھی تک غصے سے تھوڑا سرخ تھا، لیکن وجدان کو دیکھ کر ان کا رنگ ہی اڑ گیا۔ وجدان نے مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو کر ضیاء صاحب سے مصافحہ کیا۔ ضیاء صاحب کچھ چونک کر بولے، جی بولیے، آپ کو کوئی کام تھا؟ آپ میرے گھر؟ وجدان نے ایک لمحہ گہری سانس لی اور براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، دیکھیے سر، میں بات کو گھماؤں گا نہیں، سیدھی بات کروں گا، میں ایک مشہور بزنس مین ہوں، آپ شاید جانتے بھی ہوں۔ ضیاء صاحب فوراً بولے، جی آپ کو کون نہیں جانتا، میں واقعی حیران ہوں کہ آپ میرے گھر۔ وجدان نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے تحمل سے بات کی، دراصل میں آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے یہ سن کر آپ حیران ہوں گے اور شاید یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ عمر اس سے 10 سال زیادہ ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے خوش رکھوں گا، عزت دوں گا اور زندگی کا ہر آرام بھی۔ نائلہ بیگم نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، حیرت اور پریشانی ایک ساتھ ان کے چہرے پر ظاہر ہوئی۔ ضیاء صاحب نے نظریں جھکا کر چند لمحے خاموشی اختیار کی۔ نرگس بیگم کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، جیسے الفاظ ہی ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ ضیاء صاحب نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی، پھر نرگس بیگم کے بدلتے تاثرات دیکھے اور پھر دوبارہ وجدان کو دیکھا، جیسے اب فیصلہ کرنا باقی تھا۔ لاؤنج کی فضا میں ایک بوجھل خاموشی طاری تھی۔ وجدان خانزادہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نرگس بیگم جیسے ہوش میں آئیں،
چہرے پر غصہ اور لہجے میں تلخی لیے فوراً بولی، ابھی ابھی آپ نے مجھے کہا تھا کہ بھائی کے ملیحہ کی شادی نہیں کریں گے کیونکہ وہ بھی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، تو اب آپ اسے منع کریں گے؟ ابھی کے ابھی، اور نکالیں اس شخص کو یہاں سے۔ وجدان نے فوراً انہیں آنکھیں نکال کر دیکھا اور فوراً اسپاٹ لہجے میں بولا، ایکسکیوز می میم، دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ کیا بول رہی ہیں آپ؟ ضیاء صاحب کرسی سے تھوڑا آگے جھکے اور ناپسندیدگی سے بولے، تمیز سے بات کریں، وہ میری بہن ہے۔ وجدان نے گہری سانس لے کر خود پر قابو رکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، میں تمیز سے ہی بات کر رہا ہوں سر، لیکن یہ خاتون الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، رشتہ لے کر آیا ہوں، یہ خاتون بیچ میں کیوں بول رہی ہیں؟ نائلہ بیگم نے نرمی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی، ارے بیٹا، یہ پھپھو ہیں میری بیٹی کی، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ سے خود بات کریں گے۔ مگر ضیاء صاحب نے ہاتھ اٹھا کر نائلہ بیگم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ایک سیکنڈ، آپ جس لہجے میں میری بہن سے بات کر رہے ہیں وہ ناقابل قبول ہے۔ اگر آپ میرے پاس رشتہ مانگنے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے پورے خاندان سے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں اب تلخی شامل ہو چکی تھی۔ نہیں دینی مجھے اپنی بیٹی، جائیے آپ یہاں سے، آپ کو بالکل بھی تہذیب نہیں ہے بات کرنے کی۔ وجدان نے آنکھوں میں حیرت اور غصے کا امتزاج لیے ضیاء صاحب کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو سر؟ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ… وہ بات مکمل کرتا اس سے پہلے نرگس بیگم پھر درمیان میں کود پڑی۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ جاؤ یہاں سے فوراً۔ وجدان نے تیز لہجے میں ان کی طرف دیکھا۔ خاموش رہیے آپ، میں آپ سے گفتگو نہیں کر رہا۔ اس کا انداز سخت اور نگاہیں سرد تھی۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ضیاء صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ جاؤ یہاں سے، نہیں دینا مجھے اپنی بیٹی تمہیں۔ اب تم میرے گھر میں داخل ہو کر میری ہی بہن، میری ہی بیٹی کو اس طرح سے ٹریٹ کرو گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جیسے شخص کو اپنی بیٹی دوں گا؟ وجدان نے لمحہ بھر ان سب کو دیکھا، گہری سانس لی اور پھر سرد لہجے میں بولے، غلطی کر رہے ہیں آپ ضیاء صاحب، یہ عورت آپ کو ڈھسے گی، اور جس طریقے سے آپ نے میری تصحیح کی ہے اس کا ہرجانہ آپ کو ضرور بھرنا ہوگا۔ ضیاء صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ارے جاؤ یہاں سے فوراً۔ وجدان خان زادہ نے ایک نظر پوری محفل پر ڈالی، کوئی اور لفظ کہے بغیر پلٹا اور لمبے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے لاؤنج میں کشیدگی اور خاموشی کا طوفان چھا چکا تھا۔ پرنسپل آفس کی فضا ہمیشہ کی طرح خاموش اور پروقار تھی۔ صوفے پر ٹانگ رکھے سیاہ لباس میں ملبوس وجدان خانزادہ پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں سامنے موجود فائل پر تھیں، مگر چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو پرنسپل میڈم نے سر اٹھایا۔ آئیے اندر آ جائیے۔ دروازہ کھلا اور ملیحہ اندر داخل ہوئی۔ سفید یونیفارم میں ملبوس، بیگ کندھے سے لٹکا ہوا، وہ نپے تلے قدموں سے چلتی ہوئی پرنسپل کے ڈیسک تک پہنچی۔ السلام علیکم میڈم، آپ نے بلایا ہے؟ پرنسپل نے بغیر کسی تاثر کے ہلکا سا سر ہلایا اور سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے نہیں، سر نے بلایا ہے، انہیں آپ سے بات کرنی ہے۔ ملیحہ نے گردن موڑ کر دیکھا تو صوفے پر بیٹھے وجدان کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی، چہرے پر حیرت کا سایہ آیا، مگر خود پر قابو پاتے ہوئے وہ پلٹی۔ وجدان سنجیدہ لہجے میں بولا، بیٹھیے محترمہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ الجھی ہوئی نظر سے بولی، جی سر کہیے، میں سن رہی ہوں، لیکن یہ پرنسپل آفس ہے، یہاں اسٹوڈنٹس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وجدان نے نظریں اس کی طرف مرکوز رکھتے ہوئے سکون سے جواب دیا، آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہیں، بیٹھ جائیے۔ ملیحہ نے ایک نظر پرنسپل کو دیکھا جو اب خاموشی سے فائل میں مصروف تھی، وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ وجدان نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کل رات میں آپ کے ابو سے ملا تھا، کل بہت عزت سے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، صرف اس لیے کہ آپ کی پھوپھو کو میری بات پسند نہیں آئی۔ ملیحہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، لیکن میں سیدھی بات کرتا ہوں ملیحہ، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی ملیحہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ اگر بابا نے انکار کر دیا ہے تو میری طرف سے بھی انکار ہے، یہ کہہ کر وہ جانے کو مڑی، لیکن وجدان نے سرعت سے اس کی کلائی تھام لی۔ بیٹھو، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، بنا اجازت تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ ملیحہ نے گھبرا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں الجھن، خوف اور حیرانی ایک ساتھ سمٹ آئے تھے۔ وجدان نرم مگر مضبوط لہجے میں بولا، تمہارے باپ کی پوری معلومات میرے پاس ہے، وہ کبھی تمہاری شادی نہیں کریں گے، ان میں فیصلہ لینے کی ہمت نہیں، ان کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، اسی لیے بہتر ہے نکاح کر کے خود انہیں بتاؤ،
میں ابھی اسی وقت تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ وجدان نے نظریں نیچی کر کے مزید کہا، خود سے وابستہ چیزیں اور اپنی پسند کی ہوئی چیزیں میں کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم میری پسند ہو۔ وہ اب بھی اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ لمحے کے لیے وہ جیسے ساکت ہو چکی تھی۔ وجدان ابھی مزید کچھ کہنے والا تھا کہ اچانک ملیحہ تنگ کر بولی، دماغ درست ہے آپ کا؟ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ وجدان کے چہرے پر ایک پل کو حیرت ابھری، لیکن اسی لمحے اس نے پیچھے رکھی گن اس کے سر پر رکھی۔ وہ سادہ سی لڑکی تھی، فوراً خوف سے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ کانپتے لہجے میں بولی، میڈم۔ وہ گھبرا کر پرنسپل کی طرف مڑی۔ یہ کون ہے؟ وہ چاہیے مجھے۔ پرنسپل میڈم نے سر اٹھایا۔ ان کے چہرے پر عجیب بے حسی تھی۔ ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، ہمیں مداخلت کی اجازت نہیں۔ یہ سن کر ملیحہ کا رنگ مزید فک ہو گیا۔ وہ وحشت زدہ نگاہوں سے وجدان کو دیکھنے لگی، جس کا انداز اب مکمل سرد تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ نرمی سے مگر دباؤ سے بولا، بات مکمل ہونے دو۔ میں پاگل نہیں ہوں، ماروں گا نہیں تمہیں، لیکن اگر تم نے کوئی بھی قدم اٹھانے کی جرت کی تو میں ابھی ختم کر دوں گا تمہیں۔ وجدان صاحب، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کی بات کتنی عجیب ہے؟ وہ لرزتے لہجے میں بولی، بابا نے انکار کر دیا تو کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھے مجبور کریں؟ میں مجبور نہیں کر رہا۔ وہ بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولا، تمہیں ایک حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تمہارا باپ کبھی تمہاری شادی اپنی مرضی سے نہیں کرے گا، نہ تمہاری پھپھو ایسا ہونے دیں گی۔ تم اس طرح فیصلوں میں لٹکتی رہو گی اور کل کو وہ کہیں اور زبردستی تمہاری شادی طے کر دیں گے۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، عزت سے، نہ کوئی دباؤ ہے نہ زبردستی۔ ہاں، میری شدت ضرور ہے، کیونکہ جس چیز کو میں اپنی سمجھ لوں اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ اور اگر چاہتی ہو کہ میں تمہارے باپ کے مارٹ کو آگ لگا کر جلاؤں نا، تو ابھی کے ابھی بولو۔ بندوق اس کی کن پٹی پر رکھ دی گئی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے اس ظالم کو دیکھا تھا اور پھر روتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ پرنسپل آفس میں ہی اس کا نکاح طے پایا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس درندے کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ اس وقت وجدان خانزادہ اسے ایک درندہ ہی لگ رہا تھا، جس کی زندگی بچا کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ وہ اسے لیے سیدھا ضیاء صاحب کے گھر آیا تھا۔ دروازے پر جیسے ہی دستک ہوئی، نائلہ بیگم نے کچن سے آ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ملیحہ کو دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ ارے بیٹا، اس وقت تم تو کالج میں تھی نا؟ ملیحہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ ایک دم ماں کے گلے لگ گئی۔ امی، صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی، باقی سب سسکیوں میں ڈھل گیا۔ نائلہ بیگم پریشانی سے اسے تھامے کھڑی رہ گئی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ کوئی پریشانی ہوئی ہے؟ کچھ بولو تو صحیح۔ ابھی وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے دروازے پر موجود قدموں کی چاپ اور گہری آواز نے انہیں چونکا دیا۔ ارے نہیں ملیحہ، اس طرح روتے نہیں ہیں، امی کو پریشان مت کرو۔ نائلہ بیگم نے گردن گھما کر دیکھا تو وجدان خانزادہ دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ملیحہ جلدی سے پیچھے ہوئی اور اپنی ماں کے پیچھے جا چھپی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نائلہ بیگم کی آواز کپ کپ آئی تھی۔ تبھی اندر سے ضیاء صاحب تیز قدموں سے باہر آئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اسے اپنے گھر میں دیکھ انہیں آگ لگ گئی تھی۔ وجدان قدم آہستہ بڑھاتے ہوئے بے پرواہ انداز میں مسکرا کر بولا، ارے سسر صاحب، ریلیکس کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی بیٹی کو ہی چھوڑنے آیا ہوں۔ ضیاء صاحب کے چہرے کے تاثرات لمحہ بلمحہ بدلتے جا رہے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وجدان نے اپنی جیب سے کاغذات نکال کر میز پر رکھے اور اعتماد بھرے لہجے میں بولا، مطلب بالکل صاف ہے، ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے، یہ رہے نکاح کے پیپرز۔ سرکاری طور پر نائلہ بیگم نے آنکھیں پھاڑ کر کاغذات کی طرف دیکھا۔ ملیحہ کے پیچھے کھڑی رہی، جیسے اپنی بیٹی کو خود سے چھپا رہی ہوں۔ ضیاء صاحب آگے بڑھے۔ وجدان کے کالر کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ فوراً پیچھے ہٹا اور سخت لہجے میں بولا، ارے یہ غلطی سوچ کر بھی مت کیجیے گا ضیاء صاحب، میں کوئی عام لڑکا نہیں ہوں، خطرناک انسان ہوں، مجھے مجبور نہ کریں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نائلہ بیگم نے بیٹی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے لرز رہی تھی۔ وجدان نے نگاہ اس پر ڈالی اور نرمی سے مگر گہری آواز میں بولا، اور تم لڑکی اپنا خیال رکھنا، اب تم صرف اپنے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہو، میری بھی ہو، اور میری امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ایک آخری نظر سب پر ڈالے بغیر دروازے کی طرف پلٹا اور آہستہ سے دروازہ بند کرتا چلا گیا۔ پیچھے پورا گھر جیسے پتھر کا بن گیا ہو۔ نائلہ بیگم صدمے سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ ضیاء صاحب نے خاموشی سے کاغذات اٹھا کر ہاتھ میں لیے
اور اسی پل ملیحہ یہ سب برداشت نہ کرتے ہوئے زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کی طرف بھاگے تھے۔ ایک ہفتے بعد ریسٹورنٹ کی بھیڑ بھاڑ میں وہ ایک خاموشی سے کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئیں اور چہرے پر گھبراہٹ کی واضح لکیریں۔ نکاح کو پورا ہفتہ بیت چکا تھا اور یہ خبر اب خاندان بھر میں پھیل چکی تھی۔ آج دوپہر اسے زارون کا فون آیا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ سمجھی شاید کوئی وضاحت ہو یا افسوس، مگر دل بے چین تھا۔ چند لمحے بعد زارون ریسٹورنٹ کے داخلی دروازے سے نمودار ہوا، سفید شرٹ اور جینز میں ملبوس، قدرے تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کی میز تک آیا، سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ ملیحہ نے دبی آواز میں جواب دیا اور نظریں جھکا لی۔ اس کو کافی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور نہایت سنجیدگی سے بولا، حیرت کی بات ہے، نکاح ہو گیا تمہارا، اور وہ بھی کالج میں بیٹھ کر سب کے سامنے۔ تم نے روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا؟ ویسے نہ جانے کیوں مجھے کہانی میں جھول لگتا ہے۔ ملیحہ نے نظریں اوپر اٹھائیں اور تھکے ہوئے لہجے میں بولی، اس نے میرے سر پر بندوق رکھ دی تھی، دھمکی دی تھی کہ اگر انکار کیا تو بابا کو مار دے گا۔ اگر کچھ بھی ہوتا وہ زندہ نہ رہ پاتے، اسی لیے خاموشی سے ہاں کہہ دی تھی۔ میں بندوق کے سامنے مجبور ہو گئی۔ زارون طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، اوہ تو یہ قربانی تھی، تم نے بڑی قربانی دی ہے واقعی۔ لہجہ طنزیہ تھا۔ ملیحہ گھبرا گئی، کچھ کہنے ہی والی تھی کہ زارون نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چونک کر پیچھے ہوئی لیکن اس نے بات جاری رکھی، جانتی ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ تمہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ایک راستہ ہے۔ ملیحہ نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، تم میرے ساتھ تعلقات قائم کر لو، ہم سب کو بتا دیں گے کہ تم پریگننٹ ہو گئی ہو، پھر تم وجدان سے طلاق لے لو گی اور مجھ سے نکاح کر لو گی، میری ماں کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی، تمہیں بھی وہی محبت مل جائے گی جو تم نے کبھی چاہی تھی۔ ملیحہ کا چہرہ سختی میں بدل گیا۔ زارون آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی باتیں کر کے آپ میری نظروں میں اور بھی گر گئے ہیں۔ میں آپ سے محبت کرتی تھی لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اپنی عزت داؤ پر لگا دوں۔ وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ وہ سادہ ضرور تھی لیکن بے وقوف نہیں تھی۔ زارون کچھ اور بولنے ہی والا تھا کہ ملیحہ کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آئی۔ مجھے شرم آتی ہے آپ کو اپنی محبت کہتے ہوئے۔ جو شخص ایسی باتیں سوچتا ہے وہ محبت کے قابل ہی نہیں۔ زارون تھوڑا جھنجھلایا، کیا غلط ہے میری سوچ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تم بھی چاہتی ہو تو کیا برا ہے؟ اسی لمحے کرسی کی چیخ سنائی دی۔ وجدان خاموشی سے ان کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ملیحہ اور زارون دونوں جیسے ساکت ہو گئے۔ لمحہ بھر کے لیے فضا میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ وجدان نے زارون کی طرف دیکھا، چہرے پر وہی سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب ٹھنڈک، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ بات مکمل ہو گئی، میں بھی کچھ کہوں؟ وجدان کی آواز گونجی اور دونوں اگلا سانس لینا بھول گئے۔ وجدان نے زارون کی طرف دیکھا، چہرے پر طنزیہ سکون تھا اور آواز میں زہر چھپا ضبط۔ یہ جو لڑکی تمہارے سامنے بیٹھی ہے نا، یہ میرے نکاح میں ہے، اور سن لو، میں تمہاری طرح لالچی نہیں ہوں جو کسی کے باپ کے کاروبار کی خاطر اس کی بیٹی کو استعمال کرنے لگ جاؤں۔ زارون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کچھ بولنے کی کوشش کی مگر وجدان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ویری گڈ ملیحہ، جو تم نے جواب دیا ہے وہ سن کر مجھے واقعی خوشی ہوئی ہے۔ آج تم پر فخر محسوس ہو رہا ہے، اور اب تم، وجدان نے زارون کی طرف انگلی اٹھائی، یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں گارڈز کو بلاؤں، تمہاری اچھی خاصی چترول کریں گے۔ زارون کا رنگ یکدم سفید پڑ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر کرسی سے اٹھا، نظریں چراتے ہوئے جلدی سے وہاں سے نکل گیا، جیسے زمین نگل لے گی، آسمان گر پڑے گا۔ خاموشی چھا گئی۔ ملیحہ کی آنکھیں نم تھیں، چہرے پر الجھن، شرمندگی اور دکھ کا امتزاج تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تو یہ تھی آپ کی محبت؟ چند لمحے وہ خاموش رہی تھی اور پھر نظریں چراتے ہوئے بولی، میں اس کو پسند کرتی تھی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا وہ اتنی گھٹیا بات کرے گا۔ میں یہاں ایسے کسی مقصد کے لیے نہیں آئی تھی۔ وجدان اس کی طرف دیکھ رہا تھا، چہرے پر کوئی غصہ نہیں، بس ایک گہری سنجیدگی۔ ملیحہ، میں جانتا ہوں تم اسے دل سے چاہتی تھی، اسی لیے تمہیں دکھ ہوا، لیکن اچھا ہوا آج تم نے اصل چہرہ دیکھ لیا، اور جہاں تک تعلق ہے اس کی نیت کا، میں نے اس کی پوری انفارمیشن نکلوا لی ہے۔ تمہارے باپ کا مارٹ، وہی اس کی نظریں ہیں، تم بس ذریعہ تھی۔ ملیحہ نے دھیرے سے سر ہلایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ چہرہ چھپانے لگی۔ وجدان نرم لہجے میں بولا، خیر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، رخصتی کی بات تمہارے والد سے کرنا چاہتا ہوں، تمہاری مرضی ہے تو بتاؤ، اگر کوئی اعتراض ہے۔ وہ کچھ بول نہ پائی، صرف روتی رہی۔ آنکھوں میں خوف، الجھن اور بے یقینی تھی، جیسے الفاظ اس کے گلے میں اٹک چکے ہوں۔
وجدان نے گہری سانس لی، اس کا چہرہ تھوڑا نرم ہوا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، چلو اٹھو، یہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں۔ ملیحہ نے اسے دیکھا، آنکھوں میں سوال تھے لیکن زبان خاموش تھی۔ اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، قدموں میں ہچکچاہٹ تھی لیکن اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ اسے لیے ضیاء صاحب کے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ لاؤنج کی فضا میں گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ملیحہ خاموشی سے وجدان کے ساتھ کھڑی تھی، نظریں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ وجدان کی آنکھوں میں اضطراب واضح تھا، وہ بار بار اپنی انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور ضیاء صاحب نائلہ بیگم کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ملیحہ نے نظریں جھکا لی جبکہ وجدان فوراً مؤدب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم سر۔ اس کی آواز میں عجیب سا ٹھہراؤ اور عاجزی تھی۔ آج پھر آپ کی بیٹی کو چھوڑنے آیا ہوں، لیکن اس بار چھوڑنے نہیں، ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ ضیاء صاحب کے چہرے پر نرمی اور حیرت کا امتزاج تھا لیکن وہ خاموش رہے۔ وجدان نے گہری سانس لی اور پھر اچانک گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ نائلہ بیگم نے فوراً بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جبکہ ملیحہ کی پلکیں لرزنے لگیں۔ سر، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی لیکن خلوص واضح تھا۔ مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں بیان کر سکوں کہ اس لڑکی سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میری زندگی کا سکون میری دعاؤں کا حاصل ہے یہ۔ پلیز پلیز مجھے اس کا ساتھ دے دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے کبھی رونے نہیں دوں گا، کبھی اس پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک ملیحہ کی آواز ابھری، دھیمی لیکن مضبوط۔ امی، بابا، میں نے ہمیشہ آپ کے فیصلوں پر سر جھکایا، بچپن سے لے کر آج تک کبھی زبان نہیں کھولی۔ آپ نے جس سے منگنی کی، جس سے رشتہ توڑا، سب مانا، لیکن آج میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری ہاں کو بھی سن لیں۔ مجھے معلوم ہے میں نے غلط پہچان پر اعتبار کیا، لیکن اب جان چکی ہوں کہ صحیح کون ہے۔ وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اس کو سہارا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی لیکن آنکھوں میں سچائی چمک رہی تھی۔ ضیاء صاحب نے بیٹی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی لیکن چہرہ سختی سے تھام رکھا تھا۔ پھر آہستگی سے وجدان کی طرف متوجہ ہوئے اور گہری آواز میں بولے، میری بیٹی کی آنکھوں میں اگر ایک بھی آنسو آیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اسے تکلیف دی تو تمہیں خود سے بھی چھین لوں گا۔ وجدان فوراً کھڑا ہوا، آنکھوں میں تشکر کے آنسو چمکنے لگے۔ آپ بس یقین رکھیے سر، آپ نے جو خزانہ میرے حوالے کیا ہے وہ میری زندگی کی سب سے بڑی امانت ہے۔ نائلہ بیگم نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگایا اور ضیاء صاحب نے وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکی مسکراہٹ دی۔ اپنی بیٹی کے سامنے ہم ہمیشہ ہار جاتے ہیں، وہ دھیرے سے بولے۔ وجدان نے آگے بڑھ کر احترام سے ضیاء صاحب کے ہاتھ چومے اور ملیحہ کی طرف دیکھ کر دھیرے سے سر جھکایا۔ ملیحہ نے نظریں چرا لی لیکن لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو وجدان کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی محبت کا جذبہ کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ نیت، خلوص اور عزت بھی ضروری ہوتی ہے، اور جب ایک لڑکی کی غلط پہچان کو چھوڑ کر صحیح کو چنتی ہے تو وہ اپنے لیے ایک مضبوط اور محفوظ راستہ بناتی ہے، جیسے ملیحہ نے چنا، صحیح وقت پر صحیح انسان کو۔